بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسوہ بطول اسلام اللہ علیہا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا ہیں، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ ان کا لقب حسوہ اس لیے ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے مثالی کردار اور نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی میں صبر، اصرار، عبادت اور دین کی خدمت جیسے اعلیٰ اوصاف موجود تھے۔ حضرت فاطمہ کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا معاشرہ۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آج کا معاشرہ زوال کی سطح پر جا رہا ہے، وہ نہایت ہی قابل رحم ہے۔ آج کے معاشرے میں جہاں مرد حضرات میں خامیاں ہیں تو اسی قدر عورتیں بھی معاشرے کو بگاڑنے کا باعث ہیں۔ آج ہم اسلامی تعلیمات کو بھول چکی ہیں۔ ہمیں اسلام کا خیال نہیں، ہمیں اخلاق کا خیال نہیں ہے، ہمیں تعلیمات رسول کا پاس نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت ایک کٹھ پتلی بن چکی ہیں جسے ہر مداری اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے، اور یہ مداری ٹیلی ویژن کی ظاہری طور پر خوبصورت سکرین ہے جو اندر سے نہایت ہی بھیانک ہے۔ میں آپ کے سامنے چند کھری کھری باتیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج عورتیں حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے عالمی تنظیمیں بنا رہی ہیں۔ آج عورتیں مرد کی برابری کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آج عورتیں اسمبلی میں بیٹھ کر غلیظ باتیں سنا کر یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم سے چھینا گیا تھا، ہم یہ حاصل کر چکی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ رکھوں گی تاکہ آپ پہچان سکیں کہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ ان چند باتوں کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا ذکر کروں گی جن کی حیات طیبہ ہر عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سیدہ پاک کا بچپن مبارک دیکھیں اور ہدایت حاصل کریں کہ سیدہ پاک کا بچپن مبارک کیسا نورانی تھا۔ آپ کے بچپن مقدس میں بھی شعور کی جھلکیاں پورے طور پر نمایاں تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ہمارے لیے مینار نور ہے، ہمارے لیے درس ہدایت ہے۔ سیدہ پاک کا بچپن مبارک دیکھیں اور ہدایت حاصل کریں کہ سیدہ پاک کا بچپن مبارک کیسا نورانی تھا۔ آپ کے بچپن مقدس میں بھی شعور کی جھلکیاں پورے طور پر نمایاں تھیں۔ علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ البطول شریف میں فرماتے ہیں کہ ملکہ فردوس بری جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی کہ مجھے کسی بچے کی پرورش میں اتنا کیف و سرور نہیں حاصل ہوا جس قدر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پرورش میں ہوا۔ آئیں دیکھیں کہ بیٹی کی گزر کیسے ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 2.5 سال ہوئی تو آپ وقت اسلام کی اس سخت ترین آزمائش کا وقت تھا۔ سیدہ کے والد ماجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے سلسلے میں جو ہولناک مصائب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کفار عرب کی طرف سے توڑے گئے، وہ حد بیان سے باہر ہیں۔ یہ سیدہ پاک کا بچپن ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ چند سال کی بچی کے سامنے جب ان کے مکان پر پتھر برسائے جائیں، ان کے باپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں، پوچھو اپنے دل سے اس بچی کی کیا کیفیت ہوگی۔ نماز پڑھتے ہوئے جس کے باپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیے جائیں
کہ سانس رکنے لگے اس معصوم بچی کی حالت زار کا اندازہ کریں۔ دیکھیں مصائب عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل اور اس کے حواریوں نے آپ کے کاندھے مبارکہ کے درمیان اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ سرکار سجدے میں تشریف فرما رہے ہیں۔ سیدہ پاک 5-6 سال کی عمر مبارک میں تھیں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے باپ کے کندھوں سے اوجری ہٹائی اور ان ظالموں کو برا بھلا کہا۔ اپنے والد ماجد کے ساتھ ہر دکھ میں شامل بچی نے ہمیشہ اپنے والد کو فرت دی۔ باپ کے غموں کی ساتھی بچی نے تمام بچیوں کو سبق عطا فرمایا کہ اگر باپ پر کوئی مصیبت آئے تو تم باپ کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ اور باپ کی خدمت سے منہ نہ موڑو۔ لیکن آج کی بچیاں وہ سبق بھلا چکی ہیں۔ جب باپ پر مصیبت آتی ہے تو اپنے باپ کے ساتھ غلط سلوک روا رکھتی ہیں۔ کڑی آزمائشوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کا ساتھ کیسا نبھایا۔ ناظرین، یہ بات آپ جانتی ہیں کہ ماں اپنی اولاد سے والخانہ محبت کرتی ہے۔ ماں کی محبت میں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ ماں کے سینے میں وفا ہی وفا ہے۔ ماں اپنی وفاؤں کا بدلہ نہیں چاہتی۔ ماں کا ایثار بے مثال ہے۔ ماں اولاد کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ ماں راحت ہی راحت ہے۔ ماں پیار ہی پیار ہے۔ ماں ایثار ہی ایثار ہے۔ ماں قرار ہی قرار ہے۔ ماں بہار ہی بہار ہے۔ ماں وہ عظیم نعمت ہے جس کی نہ تو کوئی مثال ہے اور نہ نظیر ہے۔ ایثار و خلوص کی بلندیوں کو ماں کہتے ہیں۔ مہر و وفا کی گہرائیوں کو ماں کہتے ہیں۔ ماں میں ممتا ہے۔ ماں کے پیار میں کیف ہے۔ ماں کے پیار میں سرور ہے۔ ماں کے پیار میں نور ہے۔ ماں کے پیار میں سکون ہے۔ ماں کے پیار میں راحتیں ہیں۔ ماں کے پیار میں تسکین ہے۔ ماں کے پیار میں تقدس ہے۔ ماں کے پیار میں عظمت ہے۔ ماں کے پیار میں راحت ہے۔ ماں کے پیار میں صداقت ہے۔ ماں کے پیار میں عنایت ہے۔ ماں کے پیار میں لطافت ہے۔ ماں کے پیار میں شفافت ہے۔ ماں کے پیار میں ذوق ہے۔ ماں کے پیار میں عشق ہے۔ ماں کے پیار میں شوق ہے۔ ماں کے پیار میں رحم ہے۔ ماں کے پیار میں کرم ہے۔ ماں کے پیار میں اخلاص ہے۔ ماں کے پیار میں احساس ہے۔ ماں کے پیار میں کشش ہے۔ ماں کے پیار میں زندگی ہے۔ ماں کی ممتا سرچشمہ حیات ہے۔ ماں کی محبت میں تصنع نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں دکھاوا نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں غرض نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں بناوٹ نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں لالچ نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں اوس نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں ریاکاری نہیں ہے۔ ماں کی محبت میں مطلب براری نہیں ہے۔ ماں کی محبت تقدس و عظمت کا شفاف آئینہ ہے۔ ماں کی ممتا میں پھولوں کی مہک و مسکراہٹ ہے۔ ماں کی ممتا میں کلیوں کی پاکیزگی و لطافت ہے۔ ماں کی ممتا میں چاند کی تابانی اور ستاروں کی ضیاء ہے۔ ماں کی آغوش میں کافوری ٹھنڈک ہے۔ ماں کی گود مرکز راحت ہے۔ ماں کی آنکھیں سرچشمہ آب حیات ہیں اور ماں کا دل کے متعلق کوئی کچھ نہیں بتا سکتا، بلکہ ماں بھی نہیں جانتی کہ اس کے دل کو مسیحیت عیسوی نے کس ترتیب سے کیفیت و محبت اولاد سے معمور کیا ہے۔ ماں کا دل وہ دل ہے جس کی وسعتیں اتنی بے کنار ہیں کہ اس میں دونوں جہان کی خوشیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور کائنات کے تمام غم و آلام بھی سما جاتے ہیں۔ ماں کی ممتا کا نام وہ جذبہ خلوص و ایثار ہے جس سے زوال ہے نہ فنا ہے۔ ناظرین، یہ فطری بات ہے کہ ماں کو انس بیٹے کی نسبت بیٹی سے ہوتی ہے۔ ماں بیٹی کی محبت ہر اعتبار سے الگ ہے، لیکن کوئی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر نہیں ہے اور کوئی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر نہیں۔ دونوں میں محبت کی معراج تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں
آپ کی اور سرکار دو عالم کی جدائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی جدائی نے پریشان کر دیا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے بارگاہ رسالت میں وصیت کی، یا رسول اللہ، میری ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ رحمت للعالمین کے دربار سے مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوگی۔ آپ نے تقریباً روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غمگسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹیوں زینب و کلثوم اور رقیہ کی طرف سے پورے طور پر مطمئن ہوں، میں نے ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ یا رسول اللہ، تمام کو اپنی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر چکی ہوں، مگر ابھی میری سیدہ فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں اس کی طرف سے بڑی پریشان ہوں، پھر بھی مجھے توقع ہے کہ آپ اس کے سر پر اپنا دست شفقت ضرور رکھیں گے اور اس کی شادی کے امور خود انجام دیں گے۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے پردے کی ایسی مثال قائم فرمائی، پردہ اینا کے جس دی زمین نیوی، پردہ اینا کے جس دی زمین نیوی، کدی ویکھی نہ پیراں دی تلی ہوگی۔ سائم کون پہنچے اس دی شان تے کر، سائم کون پہنچے اس دی شان تے کر، جو محمد دی گود وچ پلی ہووے۔ آج عورتیں پردہ نہیں کرتی، آئیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پردہ کے بارے میں سنیں۔ کبھی سورج اور زمین نے آپ کو بے پردہ نہ دیکھا، آپ کو کبھی کسی نامحرم انسان نے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی نامحرم انسان کو نہیں دیکھا، آپ نے اس طریقے سے زندگی بسر کی جو آپ ہی کا خاصہ تھا۔ آپ کے اس طرح با پردہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ بنت رسول تھیں، آپ عطرت رسول تھیں۔ ناظرین، جناب سیدہ نے بازاروں میں جا کر تقریریں نہیں کی، ارے آپ کا پردہ تو ایسا لاجواب تھا کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ باغ فدق کے غم میں پریشان رہیں۔ علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ملکہ کے سامنے باغ فدق کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ بات اور ہے کہ آپ نے فقر کو اس دنیا میں پسند فرمایا۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کی والد کونین کے تاجدار ہیں، جن کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، جو خود ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اگر سیدہ پاک مال و دولت سے پیار کرتی تو ساری کائنات کی دولت آپ کے قدموں تلے آ جاتی۔ اگر آپ زیور سے پیار کرتی، اونچے بنگلوں سے محبت کرتی تو ہر چیز آپ کے پاس غلامی کا دم بھرتی ہوئی حاضر ہوتی، لیکن جناب سیدہ نے اس دنیا کو پہچانا اور اس کا بھیانک چہرہ کے بارے میں آپ جانتی تھیں، لہٰذا آپ نے اس کائنات میں دولت سے فقر کو بلند سمجھا، کیونکہ فقر کی عظمت ایسی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ جب سرکار دو عالم فقر پر فخر فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فقر انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ آج جو لوگ فقر کو مقام نہیں جانتے وہ قرآن و حدیث کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ جو فضیلت فقر کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، دولت کی نہیں، بلکہ دولت کے بارے میں تو حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو میں کسی کافر کو دنیا نہ دیتا، اور حدیث شریف ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی
تکنیکی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔